بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج میں آپ کو نماز کی نیت اور نماز وتر پڑھنے کا طریقہ بتاؤں گا۔ نماز کی نیت، کوئی نماز نیت کے بغیر نہیں ہوتی۔ جو نماز پڑھنی ہو اس کی نیت کرنا فرض ہے، اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ مثلا دل میں ارادہ کرے کہ فلاں وقت کی نماز 4 رکعت فرض یا 4 رکعت سنت ادا کرتا ہوں۔ اگر امام کے پیچھے نماز پڑھنا ہو تو اس کا مقتدی ہونے کی بھی نیت کرے۔ زبان کی نیت کرنا ضروری ہے، لیکن اگر زبان سے بھی نیت کر لے تو یہ بھی درست ہے، اور عزم میں نیت کرنا بھی ضروری نہیں، اپنی مادری زبان میں نیت کر لے۔ اچھا بطور نمونہ 2 نیتیں درج ذیل ہیں، باقی نمازوں کی نیت اس طرح کر لیا کریں۔ میں بتاتا ہوں۔ ظہر کی 4 سنتوں کی نیت وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز سنت ظہر کی واسطے اللہ تعالیٰ کے۔ وقت ظہر کا رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اور پھر آگے تکبیر اللہ اکبر۔ اب اسی طرح 4 فرضوں کی جو نیت ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز فرض ظہر کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے، پیچھے اس امام کے، رخ میرا خانہ کعبہ شریف، آگے پھر تکبیر اللہ اکبر۔ اگر تنہا اکیلے میں جماعت کے بغیر پڑھتا ہوں تو امام کے پیچھے ہونے کی نیت نہ کریں۔ مطلب اگر آپ اکیلے میں جب فرض پڑھ رہے ہیں امام کے بغیر، تو اس میں پھر آپ نے نیت میں امام کے پیچھے نہیں بولنا، خالی بول دینی ہے جو اس کی نیت ہوگی۔ مطلب کہ نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز فرض ظہر کی واسطے اللہ تعالیٰ کے۔ اگر امام کے پیچھے ہے تو پھر تو پڑھ سکتے ہیں پیچھے اس امام کا۔ اگر امام نہیں ہے، بغیر پڑھ رہے ہیں، مطلب علیحدہ تنہا، پھر یہ نہیں بولیں گے، پھر یہی بول دیں گے کہ میرا خانہ کعبہ شریف اللہ اکبر۔ یہی چند باتیں۔ مسئلہ ہے 5 وقت نمازوں میں صرف فرض ہی باجماعت ادا کیے جاتے ہیں، اور صرف رمضان شریف میں نماز وتر جماعت سے پڑھی جاتی ہے۔ مطلب جو نماز وتر ہے عشاء کی نماز میں، وہ ہم جب رمضان المبارک میں نماز تراویح کے بعد وہ بھی جماعت میں ہم پڑھتے ہیں، وہی صرف رمضان المبارک میں، اس کے علاوہ نہیں۔ اب نماز وتر پڑھنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں آپ کو۔ نماز وتر پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعتیں پڑھ کر بیٹھ جائیں، اور عبدہ و رسولہ تک التحیات پڑھ کر پھر کھڑا ہو جانا ہے۔ پھر تیسری رکعت میں الحمد شریف اور سورت سے فارغ ہو کر اللہ اکبر کہتا ہوا، مطلب کہ آپ نے الحمد شریف پڑھ لینی ہے تیسری رکعت میں، پھر آگے کوئی سی بھی آپ آیت تلاوت کرتے ہیں الحمد شریف کے بعد، پھر آپ نے اللہ اکبر کہہ کے کانوں کو ہاتھ لگا کے، پھر قاعدے کے مطابق آپ نے ہاتھ باندھ لینے ہیں، جیسے الحمد شریف میں ہاتھ باندھتے ہیں ہاتھ باندھ لینے ہیں، اور پھر دعائے قنوت پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد نماز کی طرح رکوع میں جائے، اور پھر باقی نماز اپنی پوری کر لے۔ اگر دعائے قنوت آپ کو نہیں آتی تو میں آپ کو سنا دیتا ہوں یہاں پہ۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد وعلیک نسعی ونعبد ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ یہ ہے دعائے قنوت۔ اب ایک حدیث ہے فرمایا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو شخص وتر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔ حدیث میں بھی ہے کہ اگر کافی لوگ فرض پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں مشین میں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، نماز مکمل کرنی چاہیے، اور خاص کر جو عشاء میں ہے وتر، وہ تو آپ کو لازمی پڑھنے پڑیں گے۔ اب یہ حدیث میں بھی ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو یہ کتنی بری بات ہے کہ اگر آپ وتر چھوڑ کے مسجد سے بھاگ جاتے ہیں، اگر آپ یہ پڑھتے ہیں تو آپ کو ہی فائدہ ملے گا۔
پچھلی ویڈیوز میں نے بتایا تھا نا کہ اگر آپ نفل نماز پڑھتے ہیں نا، نفلی نماز جو ہوتی ہیں 70 گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ اگر آپ جو ہے نفلی نماز نہیں پڑھتے، گناہ نہیں ہے، پڑھیں گے تو ثواب ملیں گے، نہیں پڑھیں گے گناہ نہیں ہے لیکن آپ اس ثواب سے محروم ہو جائیں گے۔ فائدہ اسی میں ہے کہ آپ جو ہے ان نفلی نمازوں کا ورد کریں، مطلب پوری ادا کیے کریں۔ نماز 5 وقت کی نماز ہے، زیادہ سے زیادہ آپ 15 منٹ بھی ایک نماز کو دیں نا تو 1 گھنٹہ ہی بنے گا، اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا۔ 24 گھنٹوں میں صرف 1 گھنٹہ آپ دے سکتے ہیں، مجھے امید ہے۔ اور جو بھی کام کر رہے ہیں اس میں جو ہے درود شریف کا لازمی ورد کریں، اس سے جو ہے آپ کے چہرے پر نور آئے گا۔ اور جو درود شریف آپ پڑھتے ہو نا وہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دینا، ٹھیک ہے، دعا میں، تاکہ اس سے بھی جو ہے نا آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ درود شریف ہے، اس سے کافی سارے آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے، جو آپ کی مشکلات جو آپ کو پیش آ رہی ہیں وہ سب کچھ جو ہے دور ہو جائیں گی اور آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ آپ کے چہرے پہ نور جو ہے وہ اچھلے گا، تو اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے۔ اور اس کے بعد 3 بار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی فرمایا، لہذا وتر نماز کبھی نہ چھوڑو۔ اب دیکھیں 3 مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وتر نماز نہیں چھوڑنی، تو مطلب کسی حد میں بھی نہیں چھوڑنی۔ یہ چھوڑتے ہیں نا تو آپ کا اپنا ہی نقصان ہونا ہے۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو نماز کا جو ہے مکمل طریقہ، کیسے کیسے ہاتھ باندھنے ہیں، کیسے کیسے آپ نے رکوع سجدہ اور وہ سب کچھ جو ہے نا وہ سارا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔